بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ غریب موچی تھا۔ میں اپنے دوستوں سے یہ بات چھپاتی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ شاندار آیا تو میری ٹیچر میرے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئی۔ ابا کو دیکھ کر وہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ ابا اس کو دیکھ کر سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ میری اماں نے ایک بہت خاطرداری کی۔ شام کو ابا گھر لوٹے تو میں نے ان سے بدتمیزی کی اور کہا ان کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ میری اماں نے مجھ کو تھپڑ دے مارا اور جو حقیقت بتائی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ٹیچر کوئی اور نہیں بلکہ اماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کا دھماکہ ہو گیا ہو۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو میں اس گھر میں ہی تھی، پھر کیسے وہ خاتون میری یہ خیال ہی میری جان لے رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ابا کے چہرے پر ڈالی تھی جو سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل دھیمی رفتار پر چل رہا تھا۔ مجھے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک جیسے گھمنڈ اور غرور سے میں زندگی گزار رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سب ریزہ روزہ ہو گیا ہے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں ایک دم آنکھیں بند کیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ 2 گھنٹے کی طویل عرصے کے بعد ہسپتال میں کھلی تھی۔ چند لمحے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی دھیرے دھیرے تمام واقعات مجھے یاد آئے، مجھے شدت سے رونا آیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے زمین پھٹ گئی ہے، آسمان کھل گیا ہے۔ میری کیفیت بیان کرنے کے لائق نہیں تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنا سر تھام لیا تھا اور تکلیف سے تڑپ کر چیخ پڑی تھی۔ میں اتنی شدت سے چیخی تھی کہ میری رگیں ابھر آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر، میرے بابا اور میری ٹیچر بے وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر، میرے ابا اور میرے ٹیچر بے وقت کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ میں مزید ہلکان ہو گئی تھی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے میں اتنی شدت سے چیخ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بے ساختہ مجھے نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا، اور دھیرے دھیرے میں غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ کمرے میں اب صرف میری اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحے میں ہسپتال کی چھت کو گھورتی رہی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے میں ماضی کی ان تلخ یادوں میں کھو گئی تھی جنہیں میں نے بہت ہی پرسکون انداز میں گزارا تھا۔ میرے بابا ڈگر گھوم کر وہ لوگوں کے جوتے پالش کرتے تھے، ان کی سلائی کرتے تھے۔ ان کی بدولت ہی ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ میرے بابا مجھے اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے۔ بعض اوقات میں حیران ہوتی تھی کہنے کو وہ موچی ہے، مگر مجھے تعلیم ایک بڑے اسکول میں دلائی جا رہی تھی۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ابا موچی کا کام کرتے ہیں، اور نہ کبھی میں انہیں اسکول لے کر گئی تھی۔ وجہ میرا معیار تھا۔ ہر کلاس میں سب سے اول آئی تھی، جس کی باعث میں بہت مشہور تھی۔ میری 9ویں جماعت کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا، اور اب میٹرک کے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ تمام طلبہ اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھی، اور میں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے اچھے نمبر لانے تھے تاکہ میرا بہترین کالج میں داخل ہو سکے۔ میں اپنی زندگی میں کچھ بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ اکثر اوقات میری اماں غصے میں مجھے کہتی تھی، پتہ نہیں لڑکی اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، اسے تو میں جلد سے جلد رخصت کروں گی۔ ان کی یہی بات مجھے اتنا تیش دلا چکی تھی کہ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں وکیل یا ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی۔ مگر کہتے ہیں نا، بعض ارادے پورے ہو جاتے ہیں، ایسا ممکن تو نہیں۔ آج میرا پہلا پرچہ تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو برآمدے میں ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے رخ پھیر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان کے ساتھ بات نہیں کر پاتی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے پیسے بھی دیتے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان سے دور ہو جاتی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے اپنے گرد محسوس ہوتی تھی۔
حالانکہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کا ہی ہاتھ تھا، لیکن میں ان کا احسان ماننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ اماں کے پاس گئی تھی، ان سے دعائیں لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی میں واپس آئی تو میں بریانی کھاؤں گی۔ بورڈ اتنا دور پڑ جاتا ہے، جاتے جاتے تھکن ہو جاتی ہے۔ جبکہ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں تم جاؤ، تمہارے لیے اچھا سا کھانا پکا کر رکھوں گی، بس پیپر اچھا دے کر آنا۔ جب میں مسکرا کر باہر آ گئی تھی، ابا کھڑے ہو چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی نکلیں گے تو وقت پر پہنچ پائیں گے۔ آجا ان کی بات سن کر میں سن چکی تھی ان کی بات سن کر میں سن ہو چکی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کسی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ آپ کو معلوم ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے بابا ہیں تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ خدا کے لیے عقل سے کام لیں۔ یہ کہتے ہی میں تنہا آگے بڑھی تو انہوں نے بے ساختہ میرا بازو تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، علی شاہ آپ کچھ بھی کہیں، میں آپ کو خود چھوڑنے جاؤں گا۔ بورڈ یہاں نہیں ہے، شہر کے آخری کونا ہے، خدا نہ خواستہ راستے میں کچھ ہو گیا ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ فکر نہ کریں، میری دوست کے بابا ہمیں کار میں لے کر جا رہے ہیں، وہ لینے بھی آئیں گے اور چھوڑنے بھی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اچانک کچن سے امی باہر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دماغ درست ہے تمہارا؟ تم نے کس سے اجازت لی ہے کہ ہم تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ بھیج دیں گے؟ جب میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت اچھے، جب میں کسی غیر مرد ٹیچر سے پڑھ سکتی ہوں تو میں کسی کے ساتھ جا بھی سکتی ہوں، اور وہ میری دوست کے ابو ہیں، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ لیکن بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، مگر میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور یہ بات طے ہے، ورنہ گھر میں بیٹھو، پیپر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا حتمی لہجہ سن کر مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ میرے بابا موچی تھے، اگر خدا نہ خواستہ کسی طالبہ نے انہیں یہ کام کرتے ہوئے باہر دیکھا ہوگا تو میری کتنی بدنامی ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ خود سوچیں، سب میری کتنی عزت کرتے ہیں، میں ہر کلاس میں اول آتی ہوں، پورے سکول میں مشہور ہوں، اگر کسی نے بھی بابا کو باہر دیکھ لیا ہوگا تو میرے لیے کتنی بدنامی ہو جائے گی، پورے سکول میں یہ بات پھیل جائے گی، پلیز امی کچھ کریں، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں جانتی تھی میرے بابا کو برا لگ رہا ہوگا، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، بات ہی میں اس نوعیت کی کر رہی تھی، مگر میں کبھی بھی سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ چند لمحے بابا مجھے دیکھتے رہے تھے اور پھر امی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ایک کام کرتے ہیں، تم اسے لے جاؤ، مگر میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، حالات بہت خراب چل رہے ہیں، جوان لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں اور میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ بول کر وہ تخت پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میری اماں فوراً کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے پھر بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ پیپر میٹنگ ہو یا پھر بھی کسی قسم کا فنکشن، میں اپنی والدہ کو ہی لے کر جاتی تھی۔ ابا کو لے کر جانا مجھے ہمیشہ باعث شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں آ گئی تھی اور ہم دونوں امتحانی پرچہ دینے چلے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میرے تمام پرچوں میں اماں ہی میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے ابا کو ایک بار بھی لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایک پیپر میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر میں پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی کہ میں ابا کو نہیں لے جا سکتی، میری عزت کا معاملہ ہے اور یہ بات حقیقت تھی، میں اپنی عزت پر بالکل ہی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیپر ختم ہو جانے کے بعد تمام دوست احباب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے، مجھے گھر پر کافی بوریت ہوتی تھی، میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، سب لوگ میری بہت تعریف کرتے تھے۔ ٹھیک 15 دن بعد ہمارے اسکول میں پارٹی تھی، تمام طلباء کو بلایا گیا تھا، لیکن ہر بچے کو 1000 روپے دینے تھے۔ مجھے اب عجیب پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جو حالات ہمارے گھر کے تھے، مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے 1000 روپے مل جائیں گے۔
مگر کہتے ہیں نا، جیسا آپ سوچتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہو ویسا جیسا آپ سوچتے ہیں ایسا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ صبح سے ہی میں کافی پریشان گھوم رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ امی سے بول دوں، مگر کل ہی تو انہوں نے مجھے اپنی تمام پریشانیاں بتائی تھیں کہ میری دوائیاں آئی ہیں، تمہارے ابا کا سامان ختم ہو گیا تھا، وہ لے کر آئے ہیں، گھر میں اب راشن کے پیسے بھی نہیں بچے ہیں۔ اس وقت میں ان سے کسی پارٹی کے لیے پیسے مانگ لیتی، مجھے حد سے زیادہ ٹینشن ہو رہی۔ وقت گزر رہا تھا اور شام کے وقت ابا گھر آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے پکارا تھا۔ ان کی پہلی پکار پر ہی میں باہر چلی گئی تھی اور مجھے 1000 روپے دیتے ہوئے بولے تھے، سنا ہے تمہارے اسکول میں پارٹی ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں جنبش دے دی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ پیسے رکھو، تمہیں ضرورت پڑے گی اور چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ جبکہ میں نے ایک جھٹکے سے بابا کی طرف دیکھا تھا، ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، چہرہ پریشان تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر دوں، مگر ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی انہیں شکریہ نہیں بولا تھا۔ چپ چاپ میں پیسے لے کر کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ انہوں نے بن کہے میری خواہش پوری کر دی تھی، اور یہ آج کا نہیں تھا بلکہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی تھی جب اچانک اس طرح وہ پیسے لا کر دے دیتے تھے۔ کئی بار باتوں میں میں نے امی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مگر وہ مجھے ٹال دیتی تھی کہ تمہارے نصیب سے آ جاتے ہیں، کسی دن دہاڑی اچھی لگ جاتی ہوگی۔ لیکن ایک دو بار پھر بھی سمجھ آتا ہے، مگر ہر بار ایک ہی چیز کا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کئی بار تو مجھے بابا پر شک ہوتا تھا کہ وہ محض موچی کا کام ہی نہیں کرتے، اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی مصروفیات ہے، مگر میں نے کبھی بھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ کاش اگر میں ان سے بات کر لیتی تو مجھے پہلے ہی حقیقت معلوم ہو جاتی کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پارٹی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں نے اپنے سب سے مہنگی فراق نکال کر پہنی تھی۔ میں جب تیار ہو کر باہر آئی تو اماں مجھے دیکھتے ہی شور کرنے لگ گئی تھی، اتنا مہنگا لباس پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کوئی اہم دن آ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جب میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ بھی میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے، میری کلاس کے سب بچے ہوں گے، اگر میں کوئی پرانا پہن کر چلی گئی تو سب باتیں بنائیں گے۔ خیر آپ بتاؤ میں کیسے لگ رہی ہوں؟ جب اچانک پیچھے سے بابا کی آواز آئی تھی، لاکھوں میں ایک لگ رہی ہو، بہت پیاری، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اچانک ہی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں بے ساختہ ان سے دور ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا، ان کی وجہ ہی سے تو میں پارٹی میں جا رہی تھی۔ فی الحال میں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی آگے بڑھتی جب انہوں نے مجھے روکا تھا۔ جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر انہوں نے میرے سر پر سے وارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اپنا بہت خیال رکھنا، میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ امی بھی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ان کی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے۔ اچانک امی نے ان کا ہاتھ دبایا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ امی مجھے الوداع بول کر ان کے پیچھے ہی کمرے میں جا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں آج معاملہ کچھ پیچیدہ لگ رہا تھا، کچھ تھا جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ آج مجھے عجیب بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے اسکول کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ پارٹی بہت اچھی سے گزری تھی، مگر پوری پارٹی کے دوران میں الجھی رہی تھی۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو، امی ان کا ہاتھ دبا دیا، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ واپس تقریباً 1 بجے کے وقت ہوئی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو میرا پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی۔ گھر میں نہ امی تھی نہ بابا تھے۔ میں چپ چاپ جا کر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر چکی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو سامنے والے گھر کی آنٹی آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی
تھی تمہارے اماں بول کر گئی تھی کہ تمہیں بتا دوں تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، گھر کا تم خیال رکھنا، اور یہ پیسے بھی دیے تھے کہ اگر بھوک لگے تو کچھ منگا کر کھا لینا۔ ان کی بات سن کر میری سانس تک رک چکے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کہاں گئے ہیں بابا کو لے کر؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو نہیں معلوم، مگر ان کی آنکھیں بند تھی، ایمبولینس آئی تھی، طبیعت کافی خراب تھی ان کی۔ جبکہ میں اپنا سر تھام چکی تھی۔ امی بابا کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں ان سے رابطہ کرتی۔ مجھے اب کافی پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں بے چینی سے پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ محلے کی عورتیں جا چکی تھی، میرا پورا وجود ہلا کے رکھ دیا تھا۔ باپ سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ میرے بابا تھے، مجھے ان سے فطری محبت تھی، اور کتنا لاڈ وہ میرے اٹھاتے تھے۔ دھیرے دھیرے شام کی سیاہی شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، میری نظر روڈ پر ہی لگی ہوئی تھی۔ مسلسل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کر رہی تھی، ان سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے ماں باپ صحیح سلامت لوٹ کر آئیں، کوئی ایک واپس نہ آئے۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب دور سے مجھے امی بابا کا رکشہ آتا ہوا نظر آیا تھا، میری جان میں جان آئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی دروازے کے تو میں بے ساختہ بھاگ کر امی کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ جبکہ بابا بھی سہارا لے کر اتر گئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آج میں پہلی بار تڑپ کر اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ ان کے کھو دینے کا خوف، میرا پورا وجود ہل چکا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کے سینے سے لگی روتی رہی اور وہ میرا سر سہلاتے رہتے۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ان سے علیحدہ ہوئی تھی۔ رکشے والا جا چکا تھا، امی اور میں ہی بابا کو سہارا دے کر اندر لائے تھے۔ تختے پر بیٹھے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولے تھے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے بابا ٹھیک ہیں، میں بہت بہادر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ اتنے مان سے بولے تھے کہ میں بے ساختہ روتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی طبیعت کے بعد میں ان سے کافی قریب ہو گئی تھی، دل کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگر انہیں کھو دیا تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میرا باپ کون ہوگا؟ یہ سوچ ہی میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے دن معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ فارغ بیٹھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ٹیوشن کے پیسے میں اپنے اوپر ہی لگاتی تھی، نہ کبھی امی نے ان پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، نہ بابا نے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 2 مہینے کا عرصہ کس طرح گزرا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ آج میرا رزلٹ تھا، ہر جگہ دھوم مچی ہوئی تھی، ہر شخص کو انتظار تھا کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، جبکہ میں بھی حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ امی بابا تو مجھے بار بار مطمئن کر رہے تھے کہ ٹینشن نہ لو، اگر تم فیل بھی ہو گئی تب بھی تم ہمیں قبول ہو، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے امی بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا، مگر انسان کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ پورا سکول جانتا تھا کہ میں پڑھائی میں کتنی اچھی ہوں۔ اگر میرا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو میں کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ پاتی۔ وقت گزر رہا تھا اور مغرب کے بعد ہر جگہ رزلٹ آ گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ قریبی دکان پر گئی تھی تاکہ اپنا رزلٹ دیکھ سکوں۔ ہمارے گھر میں موبائل کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ بابا موچی تھے، ان کی ذات سے جتنا ہو سکتا تھا وہ گھر کے لیے کرتے تھے۔ اب بے وجہ کی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے اور جب دکان والے نے مجھے میرا رزلٹ بتایا تو میں بے ساختہ چیخ پڑی تھی۔ میں نے پورے کراچی میں ٹاپ کیا تھا، ایک بہت بڑی بات تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پٹی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ نے فوراً مجھے گلے سے لگایا تھا، اسی وقت میرا صدقہ دیا تھا اور ہم گھر آ گئے تھے۔
گھر آ کر میں خوب چہکی تھی۔ آخر کو میں اتنی اچھے نمبر سے پاس ہوئی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ابھی ہم گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب گھر کا دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نہ جانے اس پہر کون آ سکتا تھا۔ بابا کے پاس تو ہر وقت ہی رہتی تھی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو میری دوست کھڑی ہوئی تھی۔ میں اپنا سانس تک روک چکی تھی کہ اسے میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا۔ وہ فوراً گھر آ کے اندر تھی اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا دم خشک ہو رہا تھا کہ اگر اس نے بابا کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، تم نے کراچی میں ٹاپ کیا ہے اور میرا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا ہے۔ گھر پر میں بیٹھ ہی نہیں پائی۔ تمہیں پتہ ہے نا، اتنی مشکل سے امی نے اجازت دی، لیکن میں نے کہا کہ میں لازمی آج علیشہ کے گھر جاؤں گی اور اسے خود مبارک باد دے کے دوں گی۔ علیشہ کے گھر جاؤں گی اور اسے خود مبارکباد دوں گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ جبکہ اس کی خوشی کو دیکھ میں نے چند لمحے کے لیے اپنے خوف کو ذیل کیا تھا اور اسے بھی مبارکباد دے کر تخت پر بٹھایا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں گھر کیسے پتہ چلا؟ جب وہ ہنستے ہوئے بولی، بہت مشکل سے ایڈریس نکالا ہے۔ ایک روز میرے بابا نے تمہیں اس طرف دیکھا تھا، اب پوچھتے پوچھتے میں یہاں آئی ہوں۔ اتنی مشکل سے تمہارا گھر بتا نہیں سکتی۔ ویسے تمہارے بابا کیا موچی کا کام کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود لرز اٹھا ہو۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلانے لگی تھی جب اچانک میری اماں نے بات کا رخ تبدیل کر دیا تھا کہ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے جلدی سے اپنے گھر سے نکال دوں، لیکن فی الحال میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ چائے بنائی تھی، تھوڑا سا سامان اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ وہ چائے پی کر کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہوا ہے، میں جا رہی ہوں، انشاءاللہ اسکول میں ملاقات ہوگی تھی، اور وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اچانک اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اس لیے کہتی ہو سچ بتا دینے میں بہتری ہوتی ہے۔ کسی دن سچ سامنے آ گیا تو تو لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ میں انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بات ان کی درست تھی، لیکن اس وقت مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں ابھی خوش تھی اور میں اپنی خوشی کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ بابا نے انعام کے طور پر مجھے 1000 روپے دیے تھے۔ میں نے بہت بڑا مارکا مارا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ پورے سکول کی واہ واہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف ہمارے ہی سکول کا چرچا ہو رہا تھا اور کہتے ہیں نا، جس چیز سے آپ بھاگو گے وہی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج صبح ہی سے مجھے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ بار بار میں نے اماں سے اپنا حال دل بھی بیان کیا تھا کہ امی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ یہ سب میری تعریف کر رہے تھے، سب مجھے سراہ رہے تھے، لیکن مجھے اچھے خیالات نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری اماں نے مجھے ڈانٹا تھا کہ فضول باتیں مت کرو ورنہ کچھ الٹا سیدھا سوچو۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تمہیں ایسے ہی بے چینی ہو رہی ہوگی، مگر یہ بے چینی ایسی نہیں تھی، کچھ تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے وقت اماں اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہمارے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ دروازہ اماں نے کھولا اور سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری کلاس ٹیچر مس مہرین کھڑی ہوئی تھی۔ عمر میں وہ کافی بڑی تھی مگر ہر بچے کی کامیابی کو سراہتی تھی۔ انہیں اماں گھر کے اندر لے آئی تھی۔ میں بھی مس کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی، مگر انہیں اپنے گھر کے اندر دیکھ مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ اگر انہوں نے ابا کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور پھر وہی ہوا تھا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ ابا اپنا سامان لے کر اسی پل گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے عادت تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کرتے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے جیسے ہی سلام کیا تو بے ساختہ مس مہرین پلٹی تھی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ اپنی جگہ پر
جامد ہو گئے تھے۔ یہ منظر امی اور میرے لیے حیران کن تھا۔ پھر اچانک ابا نے اپنا سامان وہیں رکھا تھا اور گھر سے چلے گئے تھے۔ مجھے بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اماں فوراً آگے بڑھی تھی، ٹیچر کو بٹھایا تھا۔ انہوں نے مٹھائی میری طرح ہوئے مجھے خوب مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، مجھے مسلسل پیار کیے جا رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ سب میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ اماں بار بار انہیں کسی چیز کا اشارہ کر رہی تھی، جبکہ میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ ہمارے گھر بیٹھی تھی اور پھر وہ چلی گئی تھی، لیکن اب میرا پارا گھوم چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کے آتے ہی آج میں ان سے اس بات کا تذکرہ ضرور کروں گی کہ آپ موچی کا کام کیوں کرتے ہیں۔ دنیا میں اتنے کام ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دیں۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ شام ہوتے ہی بابا گھر آ گئے اور اسی پل میں ان پر چڑھ دوڑی تھی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو کتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ یہ کام بند کر دیں، آپ کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میری مس نے بھی آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے سارے جہاں میں اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ آپ میرے بابا ہیں۔ میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ماں نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا، اور پھر جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ تمہارا سکا باپ ہے، یہ تمہارا سکا باپ ہے ہی نہیں، اور نہیں میں تمہاری سکی ماں ہوں۔ وہ جو عورت آج صبح تم سے ملاقات کے لیے آئی تھی وہ تھی تمہاری سکی ماں، اور تم کوئی جائز اولاد نہیں ہو، تم ایک نجائز اولاد ہو۔ اس عورت نے اپنا گندا خون تمہارے باپ کے حوالے کیا تھا، اور ہم تمہیں پال رہے ہیں۔ جس باپ نے تمہیں چھت دی ہے، جس باپ نے تمہیں پیسہ روپیہ کپڑا دیا، اس کو تم ہمیشہ دھتکارتی ہو۔ اب سن لو حقیقت کہ تم کون ہو۔ جب میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کانٹو تو بدن میں خون نہیں، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں دھیرے دھیرے حال ہی میں لوٹنے لگی تھی۔ اچانک ہی اماں میرے قریب آ گئی تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر میں بالکل مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پیار کیا تو میں انہیں دیکھ کر تڑپ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولی تھی، تمہاری سکی ماں کا کوئی اور قصور نہیں ہے۔ ہاں، میں نے غلط طریقے سے تمہیں بتائی، دراصل ان کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی اور پھر وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جلد ان کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے تمہارے ابا نے ان کی مدد کی تھی۔ دراصل تمہارا ابا ان کے گھر میں چوکیدار کا کام کرتے تھے۔ تم جب پیدا ہوئی تو ہم نے تمہیں گود لے لیا تھا، پھر تمہاری پرورش کرنے لگے۔ ہر مہینے انہوں نے باقاعدگی سے تمہارے باپ کو پیسے دیے تاکہ تمہاری تعلیم اچھی ہو سکے، ورنہ ہم کبھی بھی تمہیں اتنے بڑے سکول میں نہیں لگا سکتے تھے۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے سکون حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں جن کو اپنا سکا مان کر ہمیشہ ان سے لڑ جھگڑ رہی تھی، میں وہ لوگ پرانے ہو گئے تھے، اور جنہیں میں پرانا سمجھتی تھی وہ لوگ میرے اپنے تھے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے اپنے وجود سے اب گھن آنے لگی تھی۔ میں ایک ناجائز اولاد تھی، یہ سوچ مجھے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے بعد ابا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میں انہیں دیکھ کر اتنی عجیب سی کیوں ہو جاتی تھی، مجھے بے چینی کیوں ہونے لگتی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں ان کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تھی۔ مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، تمہاری اماں فضول بول رہی ہے، میں ہوں نا تمہارا باپ، تم کوئی ناجائز اولاد نہیں ہو۔ جبکہ میرا دل اندر سے مر چکا تھا۔ مجھ میں جو غرور اکڑ تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تھا کہ میری دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میرا سکا باپ کون ہے، اور میں ایک باپ کی ناقدری کرتی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر غلطیوں کی معافی ان سے ہاتھ جوڑ کر مانگی تھی۔ مس مہرین سے میں نے دوبارہ ملاقات نہیں کی تھی، وہ ہمارے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے کراچی میں پہلے نمبر پر آنے پر ایوارڈ ملا تھا، اور اس ایوارڈ شو میں نے سب کے درمیان اس بات کو بہت ہی خوش اسلوبی سے قبول کیا تھا کہ میرے بابا ایک موچی ہیں، اور انہوں نے آج مجھے اس مقام پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔
میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور دل میں سکون تھا۔ میں تمام لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، اپنے باپ کو اپنے سر کا تاج مانو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرو اور اپنے باپ کے ہر کام کی عزت کرو، کیونکہ وہی ہے جس کی وجہ سے ہم سب آج زندگی پرسکون گزار رہے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب